صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارزقني تفکرا وتدبرا بما يتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بما لمن نزل في عجائبه ولمن بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ جی چلیے جی، آج آپ کی الحمدللہ 2024 کی پہلی قرآن کی کلاس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال بھی اسی طرح ہمیں قرآن مجید سے جوڑ کے رکھے، اس کو سمجھ کے پڑھنے میں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ سال جو ہے خیریت، عافیت اور رحمتوں والا رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، ہم نے آیت نمبر 44 تک کر لیا ہوا ہے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ 43 تک کر لیا ہے، اور ہم نے آج 44 سے آنورڈ سٹارٹ کرنا ہے۔ اور ہم نے جو ٹاپکس ابھی ونٹر ویکیشن سے پہلے پڑھے تھے اس میں فساد فی الارض کے حوالے سے تھا کہ اس میں کیا سزائیں ہیں، پھر چوری کے حوالے سے کہ اس کے لیے کیا سزا دین میں بتائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ ان سے خطاب ہے، اور پھر ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں۔ اور پھر یہود کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جھوٹ کو سنتے ہیں تاکہ جا کے ان کو اور زیادہ اس میں اپنی طرف سے باتیں ملا کے بتائیں، یا یہ کہ جھوٹ کے سننے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور یہ کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کر لے گمراہی کا تو اس کے لیے آپ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس غم میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی فیصلہ رکھا کہ وہ گمراہ ہی رہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور پھر مزید یہود کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حرام مال بہت زیادہ کھانے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر وہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کریں یا نہ فیصلہ کریں، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ عدل انصاف کے ساتھ ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کس طرح آپ کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ اس سے تو منہ موڑتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یعنی ان کی سرشت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، ورنہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، انہوں نے اس سے بھی منہ موڑا، اور اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ان تک بھیجے گئے انہوں نے ان سے بھی منہ موڑا، ان کی بھی تکذیب کی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور آگے سے آیت نمبر 44 سے بھی ہم نے پڑھنا ہے، اور اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بالترتیب جو یہ آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، پھر قرآن مجید ہے، ان کے بارے میں بتائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ ان کتابوں کی صفات کیا ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا احکامات نازل کیے۔ آیت نمبر 44 پڑھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل علم اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس پر گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیات کو تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پکے کافر ہیں۔
انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی ہم نے التورات تورات فیہا اس میں ہدن ہدایت ہے و نور اور نور ہے یحکم فیصلہ وہ فیصلہ کرتے تھے یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہا کاف میم جو ہے بمعنی حکم بھی آتا ہے اور بمعنی فیصلہ بھی آتا ہے، جیسا حاکم جو ہوتا ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہا ساتھ اس کے، یعنی ساتھ کس کے، ہدایت والی کتاب تورات کے۔ تو اس سے کون لوگ فیصلے کرتے تھے؟ النبیون جو انبیاء تھے، الذین وہ لوگ اسلموا جو فرما بردار تھے، یعنی جو اسلام لائے تھے۔ سین لام میم جو ہے سلمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، اطاعت، اوبیڈینس۔ اور کن کے لیے فیصلے کیے جاتے تھے؟ للذین لیے ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ ربانیون اور ربانی بھی، را بابا رب والے، اللہ والے، زہد و تقوی والے، ٹھیک ہے، روحانیت والے۔ والاحبار احبار جو ہے وہ خبر سے ہے، خابارا جس کا مطلب انک بھی ہوتا ہے اور جس کا مطلب عالم بھی ہوتا ہے، اور اس سے مراد اخبار جو ہے یہ حبر کی جمع ہے، تو اس سے مراد علماء، فقہا، ٹھیک ہے۔ ویسے حبر کا مطلب خوبصورتی کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا مطلب چونکہ سیاہی یا جس سے لکھا جائے، اور پھر عالم اس معنوں میں، کیونکہ عالم کا بھی یہی کام ہوتا ہے، لکھنا، لکھانا اور سیکھنا، تو علماء اور فقہا آپ بے شک اس کے ترجمے میں کر لیں۔ بما بوجہ اس کے جو استحفظو وہ نگران ٹھہرائے گئے یا وہ محافظ بنائے گئے، حافظ جس سے حفاظت ہوتا ہے، اور استحفظو جو ہے وہ باب استفعال میں جانے کی وجہ سے سین اور تا لگ گیا، تو جو اس کے محافظ بنائے گئے تھے، اس کی کتاب اس کا ترجمہ کریں۔ من کتابی کتاب میں سے، اللہ ہی اللہ کی، و کانو اور وہ تھے، علیہ اس پر، شہداء گواہ۔ فلا تو نہ تخشوا الناس تم، خشیت جو ہے خوف کے معنوں میں آتا ہے، خاشین، یا شروع میں تا جو ہے وہ تم کے معنوں میں ہے۔ فلا تو نہ تخشوا الناس تم ڈرو، الناس لوگوں سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، یا خشیت رکھو میری، ٹھیک ہے، نون کے نیچے جو زیر ہے نا وہ میری کے لیے آ رہا ہے۔ ولا اور نہ تشترو تم بیچو، اشترا کا ورڈ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، شین را اور یا خرید و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں تا جو ہے وہ تم کے لیے ہے، یہاں پہ یہ بیچنے کے معنوں پہ ہے۔ اور نہ تم بیچو بیااتی تی چھٹی یہ جو ہے میں کے لیے آ رہا ہے، آیات کو میری، سمنن سمن کہتے ہیں قیمت کو، یہی روٹ ورڈ ہے، اور قلیلاً تھوڑی، یعنی میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو۔ ومن اور جو لم نہیں یحکم وہ فیصلہ کرے، بیما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الکافرون جو کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اب یہ جو ایک نیا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے نا، رکوع نمبر 7 جو ہے، ساتھ ہی اس میں آیات ہیں اس رکوع میں، بہت امپورٹنٹ، بہت اہم رکوع ہے، اور اس میں ان لوگوں کو سزائیں بتائی گئی ہیں، یا ان لوگوں کے لیے ان لوگوں سے خطاب ہے، اور اس میں پھر بہت آپ کہہ لیں کہ سختی والا انداز ہے، سختی کے ساتھ وعیدیں بتائی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آسمانی شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ حاملین کتاب بھی بنائے گئے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ان کتابوں سے دور کر لیا، اور اپنی زندگی میں فیصلے جو ہیں وہ ان کتابوں کے برعکس کرنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی زندگی میں جو قوانین ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے قانون کے مطابق ہی ہونے چاہیے نا، لیکن انہوں نے پھر اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے قوانین بنا ڈالے، تو ان کے لیے یہاں پہ وعید اور ایک دھمکی والا انداز اور ان کو ڈرایا گیا ہے اس میں، اور یہ بہت امپورٹنٹ رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو تورات کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں تورات کی تو
اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بتائیں. تو رات جو ہے وہ گرچہ نازل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، لیکن جو بعد میں آنے والے انبیاء تھے وہ بھی اسی کو فالو کرتے تھے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے اور اسی کی احکامات کو لے کے وہ چلتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی صفات یہاں پہ بتائی کہ میں نے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ انا انزلنا دونوں میں نہ آ رہا ہے، یعنی ایک زور دے کے بات یہ کہ بے شک ہم نے نازل کی، ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تورات جو ہے وہ ہم نے ہی نازل کی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا وہ کتاب ہے، تو آسمانی کتاب بھی ہے، تو اس کے بارے میں کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے. کتابیں تو سب اللہ تعالیٰ نے ہی اتاری، ہاں لوگوں نے اس میں بعد میں جو ہے اپنی مرضی کی تحریف کر لی تھی، تورات میں بھی انجیل میں بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے اس کو بیان کیا تاکہ یہ اہمیت واضح ہو کہ وہ تورات جو تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب تھی، تاکہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا جائے، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. یہ صفات اللہ تعالیٰ نے تورات کی بتائیں، یعنی وہ بھی کتاب ایسی تھی جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے واضح کیے گئے تھے، دنیا کے لحاظ سے آخرت کی کامیابی کا راستہ اس میں بھی واضح کیا گیا تھا، اور وہ نور بھی تھی، یعنی جو لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو جہالت میں تھے اور جو شرک میں تھے اور بھی جتنے اندھیرے ہیں، ان سب کے لیے یہ کتاب جو تھی وہ نور تھی، جو کہ ان کو ان اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے راستوں پہ لے کر آتی تھی، ہدایت کی روشنی دینے والی تھی. اور یہ کتاب ایسی تھی کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والے تھے. یہاں پہ ان تمام انبیاء اکرام کی طرح سے تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کتاب کو فالو کیا، اور ان کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی، جو کہ اپنے آپ کو اسلام پر ہی کہتے تھے. یہ جو بات ہے کہ الذین اسلموا سے مراد یہی ہے، اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا للذین ہادوا. یہاں پہ جو تھوڑا سا ایک سمجھنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دین ایک ہی اتارا گیا تھا، جو کہ فرما برداری کا دین ہے، جو کہ دین اسلام ہے، چاہے وہ جس دور میں بھی تھا. ٹھیک ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں نا. دین یعنی جو بنیادی عقائد و نظریات اور بنیادی چیزیں وہ تو ہر دور میں ایک ہی رہی ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرنا، آخرت پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے اتارے گئے احکامات، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہے چاہے صحائف کی شکل میں، اس پر ایمان لانا، اور نیک اعمال کی بات کی گئی، یا اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے یہ عقائد و نظریات تو ایک ہی رہے ہیں. تو اس لیے وہ تو سب اپنے آپ کو اسلام پر ہی ہونے والا اور اسلام پر ہی چلنے والا کہتے تھے، مسلمان ہی کہتے تھے. لیکن وہ لوگ للذین ہادوا جو یہودی ہو گئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودیت جو ہے یہ کوئی الہامی مذہب نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے ایسا کوئی حکم نہیں بتایا تھا کہ اب تم لوگ جو ہو تمہارا نام یہودی ہوگا اور تم لوگ ایک علیحدہ سے گروہ بن جانا. یہ تو ان لوگوں کی اپنی ایک اختراع تھی کہ وہ خود سے یہودی بن گئے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا مذہب علیحدہ سے ان کے لیے نہیں اتارا گیا تھا. انہوں نے تو خود اپنے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ گروہ بندی کر لی، اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر لیا، خود انہوں نے اپنے آپ کو یہ نام دے دیا تھا. ورنہ انبیاء تو جب تھے جتنے بھی تھے وہ سب اللہ کے لائے ہوئے دین کے خود بھی پابند تھے، وہ خود کو بھی مسلمان کہتے تھے، وہ خود کو بھی اللہ کا فرما بردار کہتے تھے، اور اسی کی تعلیمات آگے دیتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ سب کو ایک ہی دین دیا تھا. جو شرعی احکامات ہوتے تھے وہ مختلف ہوتے تھے، جیسے نماز، روزہ یا زکوٰۃ، یہ پچھلی شریعتوں میں بھی تھی. لیکن یہ کہ جیسا نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہوتا تھا، یا زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہوتا تھا، یا روزہ وغیرہ احکامات ان پہ بھی تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن ذرا طریقہ مختلف ہوتا تھا. تو شریعتیں مختلف ہوتی تھی لیکن دین تو ایک ہی ہوتا تھا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے تو خود اپنے عقائد تبدیل کیے، خود اپنے آپ کو ایک علیحدہ گروہ بنا دیا. اور انبیاء کے ساتھ ساتھ جو ربانی تھے اور جو اخبار تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. یعنی جو ربانی یعنی رب والے، اللہ والے
یعنی جن کا کوئی اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہوتا ہے یا روحانیت والے، ٹھیک ہے نا، علم بھی ہوتا ہے ان کے پاس. اور اخبار جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا علماء یا فقہا، تھوڑا سا ایسے آپ فرق کر لیں کہ جیسے جس طرح ہوتا ہے نا کہ علم سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو جن میں زیادہ ایک روحانیت کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اور ان میں ایک وہ چیز وہ ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ عالم بھی ہوتے ہیں، فقیہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ روحانیت والا عنصر جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ اس چیز سے ڈفرینس کر لیں. لیکن بہرحال یہ جو یوتھ کے جو علماء تھے ان کو ان کا ایک ٹائٹل بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، ربی، یا جو اخبار ان کے ہوتے تھے ان کو یہی نام دیا جاتا تھا. بہرحال اس سے مراد اہل علم آپ کہہ لیں. اخبار بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کوئی ماہر علم، یعنی جو کوئی خاص شعبے میں کوئی مہارت رکھتا ہو علم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو اہل قلم آپ کہہ لیں، پڑھے لکھے لوگ، اہل علم. تو چاہے انبیاء تھے یا شروع کے دور کے جو بھی ربانی یا اخبار وغیرہ تھے، جو بھی جس طرح ہم کہتے ہیں دینی عالم ہے یا دینی مفتی ہے، اس کے ان لوگوں میں یہ ٹرمینالوجیز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، کیونکہ جو انبیاء آتے ہیں ان کے بعد ان کے وارث علماء ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہی کرتے تھے، وہ اسی کتاب کو مانتے تھے، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے. اس میں آپ اب وہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیں جو میں نے ابھی تھوڑا سا ریوائز کرایا کہ آیت نمبر 43 میں بھی یہی بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب تھی، لیکن تم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. تو حالانکہ تمہارے پاس جتنے انبیاء آئے اور اس کے بعد ربانی بھی اور احبار بھی، وہ اسی کتاب کو فالو کرتے تھے. یہ تم لوگوں نے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بمستحفظوا، وہ اس کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے یا اس کے اوپر نگران بنائے گئے تھے. یعنی یہ جو کتاب تھی تورات اور پھر اس کے بعد انجیل بھی، اس کے حفاظت کا ذمہ ان لوگوں کو ہی دیا گیا تھا، انبیاء اور ان کے بعد آنے والے جو بھی علماء تھے یا ربانی تھے، وہ ان کے ذمہ تھا اس کی حفاظت کرنا. حفاظت علمی طرح سے بھی ہوتی ہے اور حفاظت عملی طرح سے بھی، دونوں طرح سے ان کو محافظ بنایا گیا تھا. علمی حفاظت یہ ہوتی ہے کہ آیات جو ہیں ان کے نہ تو الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو اور نہ ان کا کوئی مفہوم جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. جس کانٹیکسٹ میں اور جس مطلب کے تحت و مفہوم کے تحت وہ آیات نازل کی گئی ہیں اور جن الفاظ کے ساتھ نازل کی گئی ان کو اسی طرح سے رکھا جائے. اور عملی تحفظ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات پہ ٹھیک طریقے سے عمل کیا جائے اور پھر لوگوں کے درمیان فیصلے بھی اسی کتاب کے مطابق اور انہی احکامات کے مطابق کیے جائیں. یعنی آئین یا دستور یا قوانین جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے درمیان فیصلے انہی کے مطابق ہوں گے. یہ نہیں کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق انسان فیصلہ کرے. تو یہ مطلب تھا ان کو محافظ بنائے گئے تھے. اور ساتھ یہ بھی کہ وہ اپنے عمل سے اس کے اوپر گواہ تھے، ٹھیک ہے. یعنی اپنے قول سے بھی، فعل سے بھی، عمل میں دونوں ہی چیزیں آئیں گی. یعنی گواہ جو بنائے گئے تھے تو دونوں طرح سے بنائے گئے تھے کہ وہ قولی شہادت بھی اس پہ دیتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور اپنے عمل سے بھی اس پر گواہ تھے، اسی طرح سے کر کے بتاتے تھے. تو یہاں پہ انبیاء، ربانیون اور احبار جو ہیں ان کی خصوصیات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو شروع میں تو یہی تھا کہ جو لوگ حق پر تھے انہوں نے اسی طرح سے ان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب جو تھی یہ تورات، اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے احکامات کو بھی اس کی اپنی اصلی شکل میں ہی رکھا. لیکن آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا اور لوگ حق سے دور ہوتے گئے اور لوگوں میں جو ہے دنیاوی لالچ آتا گیا ان میں، تو ان میں پھر علماء بھی ایسے پیدا ہوئے جو ناخلف تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کو بیچ ڈالا اور جنہوں نے اپنی اور لوگوں کی جو خواہشات تھیں ان کو زیادہ اہمیت دی اور ان کے مطابق پھر انہوں نے ان فیصلوں میں بھی تبدیلی کر دی اور اللہ تعالیٰ کی جو اس میں آیات تھی ان میں بھی تبدیلی کر دی. وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے ہو گئے تھے تو انہوں نے تورات میں لفظی تحریف بھی کر دی تھی. تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، یعنی باقاعدہ سے جو الفاظ تھے ان کو اریز کر کے اپنی مرضی کے الفاظ لکھ دیے تھے، اور اس کے علاوہ مانوی تحریف بھی بہت زیادہ کر ڈالی تھی. یعنی معنی بدل دیے تھے جو ان کے انبیاء نے اور پہلے علماء نے ان کو بتائے تھے اور ان کو اچھی طرح سے
پتہ تھے اس کو انہوں نے تبدیل کر دیے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے فتوے دیتے تھے اور اس میں پھر وہ لوگوں سے پیسے بھی لیتے تھے. اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ ان کے دین میں بگاڑ آتا گیا اور کرتے یہ تھے کہ اپنا مقام لوگوں کی نظر میں بناتے تھے اور اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو خوش کرنے لگ جاتے تھے، یا ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کر دیا یا یہ ہمارے سے خائف ہو گئے تو ہماری تو یہ جو ساری جو ایک طرح کے انہوں نے تو دین کو کاروبار بنا لیا ہوا تھا نا، پیسے وغیرہ لیتے تھے جو بھی، یعنی رشوت لیتے تھے اور پھر اس کے لوگوں کے مطابق فتوے دیتے تھے، تو وہ ان کا کاروبار جو ہے وہ رک جانا تھا. تو یہ ڈر بھی ان کو ہوتا تھا، تو اس لیے پھر یہ لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ایک حقیقت یہاں پہ، اگرچہ ڈائریکٹ خطاب تو ان سے ہے یہود سے، لیکن بات یہ سب کے لیے ہی ہے، سب کو ہی یہ سمجھایا جا رہا ہے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو میرے سے ڈرو. یہ بہت اہم بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تم جو دین میں تبدیلی کر رہے ہو اور دین سے دور ہو رہے ہو اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو غلط بتا رہے ہو اور خود بھی غلط طرف جا رہے ہو، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم لوگوں سے ڈرنے لگ گئے ہو. تو لوگوں سے نہ ڈرو، میرے سے ڈرو. یعنی اصل ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے نا. تو اور ہوتا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے کیوں رکتا ہے جب اس کے اوپر لوگوں کا ڈر غالب آ جاتا ہے. یعنی یا تو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے انسان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے رکتا ہے، یا کوئی حق بات کہنے پر انسان جو ہے وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا عدل انصاف کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کا ڈر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. یہ اب پتہ تو چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کیا ہیں اور کن کے مطابق مجھے زندگی گزارنی چاہیے اسی طرح سے. لیکن یہ ہے کہ اب جو میرا ایک لوگوں میں امیج ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، یا میرا ایک سٹیٹس ہے، یا لوگ میرے پہ باتیں کریں گے. لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کا مزاج بھی اڑاتے ہیں اور اس کی ہمت بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پتہ ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ حق بات نہیں بیان کرتا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے عدل کرنے سے دور رہ جاتا ہے، یا لوگوں کی محبت کی وجہ سے عدل کرنے سے دور رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک فیکٹر ہے جو انسان کو روکتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ تم لوگوں کا خوف پال لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر خوف تو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. اور اللہ کا خوف کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ احکامات بھی اسی کی طرف سے دیے گئے ہیں اور حاضر بھی اللہ کے ہی آگے ہونا ہے اور اللہ کے ہی سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو پھر ظاہر ہے اسی کا ڈر ہونا چاہیے اور اسی کا خوف ہونا چاہیے نا. لوگوں نے تو تم سے حساب نہیں لینا، تم نے لوگوں کے سامنے تو حاضر نہیں ہونا، تو پھر لوگوں کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ حالانکہ آپ دیکھیں بڑی کامن سینس کی بات ہے اور ہمیں یہ سوال بھی اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے میرے اندر کس کا ڈر ہوتا ہے؟ دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کیا میں اللہ کا ڈر سے مد نظر رکھتی ہوں یا میں لوگوں کے ڈر کو مد نظر رکھتی ہوں؟ تو یہ بڑی عام سی بات ہے کیونکہ شیطان بھی انسان کو کمزور کرتا ہے نا. شیطان بھی انسان کو وسوسے ڈلواتا ہے اور ان کو کہتا ہے دیکھو فلاں تمہارے بارے میں یہ باتیں کرے گا، تمہارے دوست تمہارے اوپر ہنسیں گے کہ یہ کیسی بن گئی ہے، یا اس نے کیا کام کرنا شروع کر دیا، یا اب اس نے اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ ایسے کر لیا. تو انسان اس ڈر میں آ کے اس چیز پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ہاں میں یہ نہیں کروں گا، یہ تو میرا سارا امیج لوگوں پہ خراب ہوگا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. اسی لیے یہ ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مذاق اڑا کے اس کو دین سے روکنے والے بن جائیں، خام خواہ کا وبال اپنے سر لے لیں. اور یہ بہت کامن ہے ہم مسلمانوں میں، ویری انفارچونیٹ کہ ہم دین پر چلنے والوں کا نا مذاق اڑاتے ہیں. کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، کسی نے کوئی اس طرح کلاسز اٹینڈ کرنی شروع کر دی، یا عورتوں نے اگر اپنا کوئی پہننا اوڑھنا تبدیل کر لیا، تو سب سے پہلے ارد گرد کے لوگ ہی اس کا مذاق بنانا شروع کر دیں گے یا اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو عمل میں پکے ہوتے ہیں اور کچھ اپنے فیصلوں میں بھی پکے ہوتے ہیں، وہ تو اس پہ قائم رہتے ہیں. لیکن کچھ جو کمزور ہوتے، کیونکہ انسانی فطرت تو مختلف ہے نا، تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر مذاق نہیں برداشت کرتے، یا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا فوراً سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں میں کر سکتا، اس سے تو میں
کیسے لوگوں کو فیس کروں گا، یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا ڈر ہے نا، اس کو نکالنے کی بات یہاں پہ کی گئی کہ اس کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ جو بھی اہل علم ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی خود بھی گزاریں، لوگوں کو بھی وہی بتائیں، اور فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، ٹھیک ہے، لوگوں کی پسند کے فیصلے نہ دیں۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ جو بھی اللہ کے دین کو پھیلانے والے یا اللہ کے دین کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان کو اپنی نیت بہت زیادہ خالص رکھنی ہے، اور اپنے نیت جب انسان خالص کر لینا کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر ڈر بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا آتا ہے، اور پھر انسان جو ہے نا وہ جو دنیا کی تعریف کا بھی خواہاں نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے نا، تو لوگوں سے کوئی آپ کو عزت یا احترام یا تعریف کا خواہش مند قطعاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں تو نہیں آپ نے اچھا بننا ہے، تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو اللہ ہی کی نظر میں اچھا بننا ہے۔ کہ اگر جو لوگوں کو امپورٹنس سمجھتا ہے نا کہ میرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایک اچھا امپریشن ہو جائے، یا لوگ میری واہ واہ کریں، یا لوگ میری تعریف کریں، تو انسان ایک طرح کے لالچ میں آ جاتا ہے، تو وہ چیز غلط ہے۔ یعنی اپنی نیت اتنی زیادہ خالص ہونی چاہیے، حد درجے کی خیر خواہی، یعنی وہ خالص خیر خواہی بھی انسان کو تبھی ہوگی جب وہ ان سے کوئی تعریف لینا یا ان کے اوپر کوئی امپریشن ڈالنا اس سے بالکل اوپر اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تب ہی ربانی بنیں گے۔ یہ جو ربانی ہے نا، یا وہ روحانیت، وہ تبھی آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا علم آگے پہنچانے والوں نے اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے، خود سے نہیں جوڑنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کرانی ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ کی محبت ڈالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ تو کسی سے کوئی صلے کی امید رکھنی ہے، نہ کسی سے کوئی تعریف کا خواہاں ہونا ہے، اور نہ یہ کہ اپنے سے جوڑنا ہے، سب کچھ بس اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بارے میں ہی ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو کے پسند کرنے والی، اللہ کے مقرب لوگوں میں آ رہی یا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ اگرچہ یہاں پہ بات تو صرف خوف کی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی تربیت کے لیے یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ لوگوں کے خوف سے بھی اوپر اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، اور لوگوں کی تعریف سے بھی اوپر اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دنیاوی غرض اس میں نہیں ہونا، بالکل بے غرض ہو کر، بالکل مخلص ہو کر، اپنی نیت خالص کر کے صرف اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اس سے مراد وہ لوگ رشوت لے کے، پیسے لے کے لوگوں کے مطابق فیصلے کر دیتے تھے، اپنی مرضی کے فتوے ان کو دے دیتے تھے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے جو رجم کی آیت تھی اس کو بھی تبدیل کر لیا ہوا تھا، اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے۔ اور اگر کوئی کسی نے پیسے نہیں بھی لیے ہیں، یعنی پیسے یا جو بھی کوئی ٹینجیبل چیز، کوئی کسی طریقے کا ہدیہ وغیرہ اگر کسی نے ان کی مرضی کا فتویٰ دینے کے لیے نہیں بھی لیا، اور ویسے بھی انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ہی فتویٰ دیا ہے، تو وہ بھی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کی ہی ضمن میں آتا ہے۔ اس میں پھر قیمت جو ہے وہ آخرت ہو جاتی ہے نا، یعنی آپ نے اپنی آخرت کو بیچ دیا اور اس کے عوض دنیا خرید لی، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنا برا سودا کیا کہ دنیا تو ایک بہت حقیر چیز ہے، اور آپ نے اس دنیا کو خرید لیا اور اس کے بعد اپنی آخرت جو ہے وہ بیچ دی، تو کتنی حقیر قیمت آپ نے اس کو لے لی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے، چاہے پیسے لیے ہوں اور کوئی چیز لی ہو یا نہ، اس میں کسی قسم کی مانوی تعریف کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کی تھی، یا لفظی تعریف کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو وہ اللہ کی آیات کو بیچنے کے مترادف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اچھا، پھر اینڈ پہ ایک بہت امپورٹنٹ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو بھی اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہیں۔ یعنی جو علماء یہود یہ کام کرتے تھے، وہ
یعنی وہ ایک طرح کا کفر کرتے تھے. یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھ لینی چاہیے کہ جیسا میں آپ کو بتاتی ہوں کافرہ کا مطلب انکار کرنا، کافرہ کا مطلب چھپانا، ان معنوں میں یہ آتا ہے. تو جو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے نا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو اس سے مراد کافر ہیں، کیونکہ بات کی گئی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات تو سب کے لیے کہی گئی ہے. آج مسلمان بھی بہت سے ایسے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف عمل کرتے ہیں. اللہ کے قوانین جو ہے وہ کہاں، کون سے مسلمان، کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین حقیقی معنوں میں نافذ اور ان کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس میں جو بہت زیادہ غور سے سمجھنے کی بات ہے نا کہ اس میں جس کفر کی بات کی گئی ہے وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو یا اس ملک کو یا اس قوم کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ انفارچونیٹلی مسلمانوں میں ہو گیا ہوا ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ایسا لگاتے ہیں کہ اس کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے نا بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ کرو، اس طریقے سے احکامات جو ہیں ان کو نافذ کرو، اس طریقے سے فیصلے کرو، لیکن وہ اس کے برعکس کرتے ہیں. یا تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہ چیز اس طرح کے انکار میں آتی ہے. ٹھیک ہے، کفر اصغر کہہ لیں اس کو یا مانوی کفر کہہ لیں اس کو، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کریں کہ یہ فلاں ملک جو ہے یہ تو کافر ملک ہو گیا کیونکہ یہاں پہ اسلامک فیصلے جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے یا اسلام کے مطابق نہیں کیے جاتے. کیونکہ یہ آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے نا. اصل میں مسلمانوں میں ایک گروپ آیا تھا خوارج ان کو کہتے ہیں، جنہوں نے یہ اس قسم کی انتہا پسندی اور شدت پسندی اختیار کی کہ جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ کفر کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے بھی، تاکہ ہم بھی بات بے بات کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگائیں. کہ دیکھیں کافر تو وہ ہوگا نا جو خود انکار کرے، اللہ کو نہ مانے یا اللہ کو واحد لا شریک نہ مانے یا اللہ کے قوانین جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان سے انکاری ہو. ٹھیک ہے، تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے کافر کی کیٹیگری میں آئے گا جو کہے گا کہ میں نہیں مانتا اللہ کے قوانین کو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور وہ اپنے ہی جو دین پر ہے وہ رہنا چاہتا ہے. کیا کوئی ایسا شخص یا گروہ جس کے اوپر اہل علم کا اجتماع ہو یا ان کا ایک اجتہاد کے ذریعے اس کے بارے میں فیصلہ ہو کہ یہ جو ہے یہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والے جو ہیں ان کے بارے میں علماء کا یہ اجتہاد ہے کہ ایسے شخص کو کافر ہی مانا جائے گا، تصور کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے دائر کرتا ہے. یہ تو ایک آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلوب بیان ہے، بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک بات یا ڈانٹ کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ جب سمجھاتے ہیں تو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں نا. اور یہ عام سی بات ہے کہ ہم لوگ خود بھی جب آپ دیکھیں کسی کو نصیحت کرتے ہیں یا بچوں کو ہی اپنے جب سمجھاتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں تو مختلف طریقے سے کرتے ہیں نا. کبھی بچے نرمی سے بات مان لیتے ہیں، کبھی سختی سے مان لیتے ہیں، کبھی زیادہ غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. مختلف طریقے بچوں کے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. اور اس میں بھی یہ سمجھ کے رکھیں کہ ہر وقت چیخنا چلانا بچوں پہ نہیں ٹھیک ہوتا، بات بے اثر ہو جاتی ہے. اور نہ ہی ہر وقت کی نرمی اور لاڈ پیار ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جہاں پہ سختی چاہیے، جہاں پہ ڈسپلن کرنا ہے یا کہاں پہ. لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ نصیحت کرنے کے یا سمجھانے کے یا بات آگے پہنچانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. اور جرم کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر سختی سے بات کی جاتی ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے یا اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا جو ہے وہ کفر ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں یہ تھوڑا سا جو فرق ہے نا یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. جس طرح ہمارے یہاں یہ بھی
لوگوں میں بعض لوگوں میں بڑی شدت پسندی یا بہت زیادہ ایک انتہا پسندی کا رویہ ہے کہ وہ کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ایک تو تعلیم اتنی نہیں ہے، کم علمی ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے درباروں پر مزاروں پر ایک یہ رواج بہت زیادہ چل گیا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اگرچہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے مانگنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ یہ مشرک ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں تو مشرک جو ہے اس کا تو جنازہ ہی جائز نہیں ہے، تو کہیں پہ کوئی یہ کہہ رہا ہے جی میں اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا، کوئی کہے گا جی میرا بھائی ایسا کرتا ہے وہ مشرک ہے اس کا جنازہ جائز نہیں ہے، اس قسم کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے پڑھا سنا اور میں نے سمجھانے کی بھی ان کو کوشش کی کہ کیا تھا میسج کہ ہاں نماز نہ پڑھنے والے جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں، اور کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، اگر آپ کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کافر ہیں، تو کافر سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا، تو آپ کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب بندہ تھوڑا سا یہی اگر اپنی عقل کو استعمال کر لے کہ آپ کس طریقے سے اتنی زیادہ ایک سنگین بات کر رہے ہیں، عورتوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے نکاح ختم ہو گئے ہیں، یہ وہ کفر نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نا بعض دفعہ کسی حکم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اور بعض دفعہ اس چیز سے شدت سے روکنے کے لیے سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہر کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو یہ کہ تم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو، تم بھی ملت اسلام سے خارج ہو، تم بھی کافر ہو، تم بھی کافر ہو، فلاں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، فلاں کا تو نکاح ختم ہو گیا۔ اس طرح کے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو ہیں وہ فتنے کم علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے ہمارے یہاں لوگوں میں پائے جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا اس کے اوپر زیادہ امفسائز کر کے میں سمجھا رہی ہوں کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اب ہم یہ کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی تو اسلام کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو یہ تو کافر ملک ہو گیا یا ہماری حکومت ہی کافر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو مانتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، یعنی اس کے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اپنے اعمال سے جو ہے وہ اس کا اگر انکاری ہے، عملی کفر مراد ہے، اس سے اعتقادی کفر مراد نہیں ہے، تو اس کے اوپر پھر یہ والا لیبل نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو بس سمجھایا سب کو جا رہا ہے، یہاں پہ نصیحت سب کو کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے، جو شریعت آپ تک پہنچائی گئی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ورنہ یہ اللہ کے حکم کے انکاری ہونے والی بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ٹاپک اس آیت میں آیا، ایک تو لوگوں کا خوف دل میں نہ رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، اس کے حوالے سے حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، یہ بھی اس میں بھی اچھی نصیحتیں، اس کو بھی سن لیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر آدمی سے ڈرے، یہ ان کا اپنا قول ہے حضرت ابن عباس کا، ٹھیک ہے، حدیث نہیں ہے، اگر آدمی سے ڈرے تو اس کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا ڈر بہت زیادہ کرتا ہے نا انسان، تو پھر اسی کو اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اگر آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے تو اللہ اپنے سوا کسی اور کو اس پر قابو نہیں پانے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی سے امید رکھتا ہے تو اس کو اسی سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، یعنی خوف بھی دل میں اللہ کا ہی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی انسان کو اس پہ قابو نہیں پانے دے گا، اور امید بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کو اپنے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ اگر آدمی سے ڈرے تو اسی کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اگر آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے تو اللہ اپنے سوا کسی اور کو اس پر قابو نہیں دیتا، اور جو آدمی سے امید رکھتا ہے تو اس کو اسی سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھے تو اللہ بھی اسے اپنے سوا کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ تو یہی اپنی سوچ رکھنی چاہیے، اور اپنا جو ایک زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے کہ خوف بھی صرف اللہ تعالیٰ کا،
دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے، مانگنے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے اس کے مطابق کوئی اسباب اختیار کر سکتے ہیں، کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن انسان کا فوکس جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، توکل بھی اللہ سے ہی ہونا چاہیے، امید بھی اللہ سے ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر فلاں نے مدد نہ کی تو کیا ہوگا، یا فلاں نے ایسا کر دیا تو میرے لیے تو بڑا برا ہوگا، اور اس سے ڈرنا. اس کے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میری نوکری اس کے ہاتھ میں ہے، یا جو میرا کاروبار چل رہا ہے وہ فلاں کے ہاتھ میں. جو لوگوں کے ڈر ہوتے ہیں نا، ان سے جب انسان اوپر اٹھ جاتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان بھی بہت ہو جاتی ہے اور صحیح ڈگر پر بھی چل پڑتی ہے. اصل میں وہ غلط سمتوں میں لگے ہوتے ہیں نا، فلاں کو خوش کر دو تو میرا یہ کام ہو جائے گا، فلاں کا اگر اس کو خوش نہ کیا تو اس کی طرف سے میرا یہ نقصان ہو جائے گا، شاید میری نوکری چلی جائے گی، یا میری ترقی نہیں ہوگی، پروموشن نہیں ہوگی. یہی چیزیں لوگوں کے لیے جو بیٹھے رہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ واقعی ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ان کو انہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوتا ہے. وہ لوگ ہی ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کا اتنا خوف مسلط ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو اندر جو خوف ہے اور جو امیدیں ہیں اور جو توکل ہیں، ان کو ہم تھوڑا چیک کر لیں کہ کس کے ساتھ ہیں اور کس طرف ہونی چاہیے، کہ ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ غلط نہ ہو. آگے دیکھیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب یہ آیت کا اینڈ اسی طرح سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ کافرون کی بجائے ظالمون کہا گیا ہے. اور ہم نے ان کے ذمے تورات میں یہ بات بھی مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. وَكَتَبْنَا، کتبہ لکھنے لکھانے کے معنوں پہ آتا ہے، اور یہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات فرض کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے تو اور لکھ دیا ہم نے، یا اور فرض کر دیا تھا ہم نے، علیہم ان پر سے کون مراد ہے؟ یہود پر. بے شک آپ نیچے بریکٹ میں لکھ لیں. فی ہا، اس میں ہا سے کیا مراد ہے؟ تورات، کیونکہ تورات کی بات چل رہی ہے نا پچھلی آیت سے، کہ تورات میں اور کیا لکھا تھا؟ انا، بے شک، النفس بالنفسی، جان بدلے جان کے. یہاں پہ بازربی کا ترجمہ ہم بدلے بدلے کر کے کریں گے، یعنی اس جان کے بدلے جان. والعین بالعین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، یہی روٹ وٹ ہوتا ہے، آنکھ بدلے آنکھ کے. والانف بالانفی، انف ناک کے لیے آتا ہے، ناک بدلے ناک کے. والاذن، اور کان، بالاذنی، بدلے کان کے. ٹھیک ہے، اذن جو ہے یہ کان کے لیے آتا ہے. والسن بالسنی، اور دانت بدلے دانت کے. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ ہے ان کے، سین حمزہ زال نون. والجروح، جروح جو ہے وہ جیم را ہا، یہ آپ نے پڑھا تھا، زخم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ وہ شکاری کتے کے حوالے سے بات ہے کہ آلات جراحی جو ہیں، جو آپریشن کے لیے آلات یوز ہوتے ہیں، جس سے آپ کٹ لگاتے ہیں زخم لگا کے تو پھر آپریشن کرتے ہیں. تو جروح جو ہے یہ زخموں کے لیے آتا ہے، روٹ جیم راہا ہی. ٹھیک ہے، والجروح، اور تمام زخموں کا. قصاص جو ہے وہ بدلے کے لیے آتا ہے، کہ زخموں کا بدلہ ہے. قاف صاد، قصہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. قصہ جو ہے قاف صاد القسم جو ہے یہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. تو قصہ کہانی میں بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، پھر وہ کیا، یہ ہوا وہ ہوا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ بدلے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو زخموں کا بدلہ ہے. فمن، تو جو کوئی تصدقہ، صدقہ کر دے. ٹھیک ہے، اس میں تا تم والا نہیں ہے، باب کی تا اس میں آ رہی ہے. سواد دال کا روٹ ہے، باب تفعل میں یہ چلا گیا. مطلب یہاں پہ معاف کر دینا ہے، صدقہ کر دینا یہاں پہ معاف کرنے کے معنی میں. بھی ہی، ساتھ اس کے، فہوا، تو وہ کفارتن، وہ کفارہ ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے گناہ کا کفارہ، بیسیکلی چھپانے کے معنوں میں یہاں پہ ہوگا کفارہ جو ہے، کہ یعنی اس کا گناہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے اس کے بدلے. لہو، لیے اس کے.
ومن اور جو کوئی لم نہ یحکم وہ فیصلہ کرے بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا تھا اللہ نے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الظالمون جو ظالم ہیں. تو یہاں پہ تورات کا ایک حکم جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ کتاب میں لکھا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا. اور یہاں پہ اس کو اس طریقے سے اہمیت دے کے اس لیے واضح کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ حکم جو تھا اس کو تبدیل کر لیا ہوا تھا، اپنی مرضی کے انہوں نے جو ہے وہ فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے. حالانکہ حکم یہی تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دان کے بدلے دانت، اور ہر طرح کا جو کوئی کسی نے زخم لگا کے کسی کو اگر اس طرح نقصان دیا ہے تو اس کا وہی قصاص اس سے لیا جائے گا. لیکن یہود نے اس کے بالکل الٹ کیا. ایک تو انہوں نے امیر غریب کی بھی بہت تفریق کر دی تھی، اور اس کے علاوہ جہاں پہ جس کو کوئی چھوٹ دینی ہوتی اس سے پیسے لے کے اس کو چھوٹ دے دیتے تھے. یہود جو ہے ان میں جان کے بدلے جان ہی تھا، ان میں دیت وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ پیسے لے لینا، یہ تو ہماری شریعت میں بتایا گیا ہے. لیکن انہوں نے خود ہی سے یہ چیز اپنے اندر ایک رائج کر لی تھی اور خود ہی سے پیسے لے لیتے تھے، اور اس میں بھی پھر مزید ظلم یہ کرتے تھے. اسی لیے اس کے اینڈ پہ ظالم کہا گیا کہ جس طرح آپ کو پتا ہے جو یہود قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، تو اس میں جو بنو نذیر قبیلہ تھا نا، نون ڈاد اور یا را، وہ بہت زیادہ طاقتور قبیلہ تھا اور بہت زیادہ مالدار بھی تھے. تو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح بہت سپر پاور ٹائپ سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور بنو قریظہ تھا وہ ذرا آپ سمجھیں کہ تھوڑا کمزور قبیلہ سمجھا جاتا تھا، غریب تھے، مالدار بھی نہیں تھے، طاقتور بھی نہیں تھے. تو اب اگر یہ جو کمزور قبیلہ تھا قریظہ، ان کے ہاتھوں اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا نا، تو بنو نذیر ان سے کہتے تھے کہ ہمیں دگنی پیسے دو، دگنی دیت دو، کیونکہ ہم تو بڑے اعلیٰ عرفہ ہیں، ہمارے جو جان گئی ہے وہ تو زیادہ قیمتی تھی. لیکن اگر الٹ ہوتا تھا، ان کا بنو نذیر سے کوئی بنو قریظہ کا بندہ جو ہے وہ قتل ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کم پیسوں پہ دے کے معاملہ جو رفع دفع کرتے تھے. تو بات دیکھیے، ایک تو یہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے کہ دیت تو تھی نہیں، جان کے بدلے جان تھی، ان میں تو یہ معاملہ تھا. اس میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے یہ تبدیلی کر رکھی تھی. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا، یعنی خود ہی سے یہ کر لیا کہ جو امیر ہے اس کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، اور جو غریب ہے اس کی جان جو ہے وہ قیمتی نہیں ہے، تو اس کی قیمت بھی کم ہے. حالانکہ یہ بھی انسانی ہی ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ عدل پر مبنی ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی تبدیلی کر لی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بتایا کہ اس طریقے سے حکم تم لوگوں کو دیا گیا تھا. اور اس میں پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر تورات کے کسی حکم کا بعینی ہی ذکر ہے ہمیں ملتا قرآن مجید میں، جیسے کہ یہاں پہ ہے، یعنی ایز اٹ از اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل بھی نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی نکیر نہیں کی، یعنی اس کو تبدیل نہیں کیا، انکار نہیں کیا، اور اسی کے مطابق فیصلے بھی کیے گئے، تو وہ حکم ہماری شریعت میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور چاہے اس کو علیحدہ سے بیان کیا گیا یا نہیں کیا گیا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے بھی ثابت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اسی طرح سے بیان کر دیا، کیونکہ قرآن کے بارے میں بھی تو یہی آتا ہے نا کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. تو جو حکم اس میں ہے اس کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور یہ اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد کے، اور غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، اسی طرح کی ایک بات یہ بنتی ہے. تو یہ ہمارے بھی دین کی کا اسی طرح سے. تو یہ ہے کہ تمام زخموں کا قصاص ہوگا اگر عمدن جو ہے وہ جرم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی مرد اور عورت پہ بھی تفریق نہیں کی جائے گی کہ عورت نے کیا ہے تو اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی، اور اگر مرد نے کیا ہے تو اس کو سزا ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسا آپ پہلے چوری کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں. اچھا، لیکن ایک چیز ان کو بھی کہی گئی تھی کہ جو کوئی معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کا نقصان ہوا ہے اگر وہ معاف کر دے تو فہو کفارۃ لہ،
تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یہاں پہ لہو میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ دونوں طرف جا سکتی ہے، یعنی مجروح کی طرف بھی جا سکتی ہے، جارے کی طرف بھی جا سکتی ہے. مجروح یعنی جس کو زخم لگا ہے، اور جارے جس نے زخم لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی مجروح کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، کیونکہ دیکھیں بے شک وہ مجروح ہے یا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے، لیکن گناہ گار تو سارے ہی ہوتے ہیں نا. تو اگر وہ معاف کر دے تو اس کے اپنے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہو جائیں گے. اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مجروح کا معافی دے دینا جارے کے جرم کی بھی معافی بن سکتا ہے. یعنی ہو کی ضمیر جارے کی طرف جا سکتی ہے کہ جو ظلم کرنے والا تھا یا زخم لگانے والا تھا، اس کے جو گناہ ہے، یعنی اس نے جو یہ گناہ کیا وہ اس کی معافی بن جائے گا، جو اس نے یہ جرم کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے طور پہ استغفار وغیرہ ضرور اللہ سے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جو بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اشارہ اس طرف ہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو قبائل یہ آپس میں کرتے تھے، اپنی مرضی سے فیصلے کر دیتے تھے. ظلم کی ڈیفینیشن بھی یہی ہوتی ہے نا کہ وہ دیے شیئن فی غیر محلی، کی کسی چیز کو اس کا اصل مقام نہ دینا. ٹھیک ہے، اصل مقام سے ہٹا دینا. ٹھیک ہے، یا کسی کی جو جائز کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دینا، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے. تو یہی تھا ان جو دو قبائل کی جو مثال اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ظلم کے ہی مترادف تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ اللہ کو بھی اس کا حق نہیں دیتے، اللہ کے بھی حق میں کمی کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے. اس کا عبد اور اس کی مخلوق ہونے کے ناطے یہ تو ہمارے اوپر فرض آتا ہے نا. لیکن جب انسان یہ نہیں کرتا تو اللہ کو بھی اس کا حق نہیں دیتا، دوسرے لوگوں کو بھی ان کا حق نہیں دیتا، اور چونکہ اپنے لیے وبال اکٹھا کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی جان کا ظلم بن جاتا ہے. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے. وقفینا، قاف واو واو، یہ ورڈ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قاف واو کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے نا، تو قفینا پیچھے پیچھے بھیجا، نون لکھنا ہم کے لیے آ گیا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، اعلی اوپر، آثارہم، آثار جو ہے یہ نشانات کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اوپر ان کے آثار کے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد دوسرا، اس طرح یعنی کنزیکٹیولی اللہ تعالیٰ نے بھیجے. تو کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا تھا، صاد دال قاف، لما اس کی جو، یا لیے اس کے جو، بینا درمیان، یدئی ہی ان کے اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی جو دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. یعنی اس سے مراد یہاں پہ تورات کی کتاب ہے، من التوراتی، تورات میں سے. ٹھیک ہے، ابھی منت توراتی کیوں کہا یہ بھی میں بتاتی ہوں. وآتیناہ، اور دی ہم نے اس کو، حمزہ تایا نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، ہوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دی ہم نے اس کو الانجیل، انجیل، فی ہی اس میں ہدم و نور، ہدایت ہے اور نور ہے، و مصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے، من التوراتی تورات میں سے، و ہدم اور ہدایت، و موعظۃً واز سے ہے، واو عین زوئیں، واز کہتے ہیں ایسی نصیحت جو اثر کرے دل کے اوپر. ٹھیک ہے، دل میں اترنے والی نصیحت. و موعظۃً للمتقین، لیے تقوی والوں. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہدایت و نور کہا تورات کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی الفاظ جو ہیں بالکل یہاں پہ اس آیت میں انجیل کے لیے بھی بتائے ہیں. اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ یک کے بعد دیگرے انبیاء نازل کرتے رہے ہیں اور ان کے اوپر اپنے احکامات صحائف کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں بھیجتے رہے ہیں. اور بنی اسرائیل میں جو آخری نبی آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے نا عیسیٰ ابن مریم کہہ کے ہی بات آتی ہے. یعنی آپ دیکھیے اور کتنے انبیاء ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام. جب بھی ان کا ذکر آتا ہے کبھی بھی ان کی ولدیت نہیں بیان کی جاتی نا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پیدائش جس طریقے سے ہوئی اور ان کی جو ہے وہ ایک ان کے اوپر جو الزام لوگ لگاتے تھے اس کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی اس طریقے سے یہ باقاعدہ تکریم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے. اور اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے کہ وہ ابن مریم تھے، بن باپ کی ہی ان کی پیدائش ہوتی تھی. جب بھی ان کا ذکر آتا ہے اسی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی کے پیچھے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا. یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح انبیاء ایک دوسرے کے پیچھے آتے تھے تو کوئی بھی جو ہے نبی وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آتا تھا. نہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے کہتا تھا یہ جو عقائد و نظریاتوں میں یا دین تمہیں میرے سے پچھلے نبی نے بتایا یہ تو سارے غلط ہیں، ان کو چھوڑ دو، اب میں تمہیں لے کر بتاتا ہوں کہ کیا صحیح بات ہے. ایسی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. جو انبیاء تھے ایک دوسرے کے پاس جو دین تھا اس کی تائید کرتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے. ہاں کوئی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کی تھوڑے احکامات کو تبدیل کیا وہ بات اس طرح سے ہوتی تھی، ورنہ کوئی نبی بھی کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جو تھے وہ ہر اس چیز کی تصدیق کرتے تھے جو اس سے پہلے تم لوگوں میں موجود تھی. کس میں سے؟ منت توراتی، تورات میں سے. یہاں پہ منت توراتی اس لیے کہا گیا کیونکہ تورات جو ہے وہ اب اپنی اصلی شکل سے تو بہت بگڑ چکی ہوئی تھی. اس میں جیسا آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ تبدیلیاں لوگوں نے کر لی ہوئی تھی. تو لیکن جو احکامات اپنی اصلی شکل میں تھے اسی طرح سے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے ایز اٹ از، ان کی تو وہ تصدیق کرنے والے تھے. اس لیے یہ تھوڑا سا زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک زیادہ محتاط طریقے سے بات کی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا کی، ٹھیک ہے. اور انجیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کیے کہ اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی لوگوں کو راہ دکھانے والی باتیں تھیں، اور اس میں بھی لوگوں کو تمام طرح کے اندھیروں سے نکالنے کی ہی لیے وہ بھیجی گئی تھی. وہ بھی نور تھی لوگوں کے لیے جو اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی نور کی طرف لے کے جاتی تھی. تو کتابوں کو ہدایت اور نور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے وہ نور پا لیتا ہے ایک ہدایت کا، اور پھر اس خود بھی نور پا لیتا ہے اور اس کو آگے دوسروں تک بھی وہ پہنچاتا ہے. ایسا نور ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انجیل بھی جو ہے جو آلریڈی تورات کے صحیح احکامات ہیں، منت توراتی، ان کی تصدیق ہی کرتی تھی. یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی اور اللہ کی نعوذ باللہ عبادت کا کہہ دیا، یا حضرت عیسیٰ نے بھی ایسا کوئی نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو. ان لوگوں نے کانسیپٹس بنا لیے تھے. تو اس میں جو نصارہ کے اپنے غلط کانسیپٹ ہیں ان کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے، اور یہود جو کہ انکار کرتے تھے انجیل کا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، نہیں مانتے تھے، ان کو بھی بتایا گیا کہ تمہارے یہ کانسیپٹ غلط تھا. وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے جیسے پہلے انبیاء آئے، وقفینا علی آثارہم، ایک کے بعد دوسرا آتا، دوسرے کے بعد تیسرا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جس طرح تورات تھی اس کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی انجیل، کوئی نیا دین نہیں تھا، یہ بھی وہی دین تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تم لوگوں کا اس کا انکار کرنا یا اس طریقے سے انبیاء کی مخالفت کرنا یہ ان کا ایک غلط طریقہ کار تھا، غلط عمل تھا، ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ بتایا گیا کہ تورات جو ہے وہ ہدایت بھی، اب دیکھیں ہدایت کا لفظ بھی 2 دفعہ آیا یہاں پہ کہ فیہ ھدی و نور و مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ و ھدی و موعظۃ. ٹھیک ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ وہ ہدایت دینے والی کتاب تھی جس کا تم نے انکار کر دیا، اور تم نے اس نبی کا بھی انکار کر دیا. تمہاری ہدایت کے لیے تو وہ بھیجی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس میں موعظۃً یعنی اس میں ایسی نصیحتیں تھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دل کو نرم کرنے والی نصیحت کے لیے موعظۃً آتا نا، ورنہ بعض نصیحتیں
اس طرح کی ہوتی ہیں یا ان کا کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دل کو نرم کرنے کی بجائے الٹا یا تو دلوں کو سخت کر دیتی ہیں یا لوگوں کو دور بھڑکا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو نصیحت جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ جو دل کے اوپر اثر کرے. تو یہ بتایا گیا کہ وہ ہدایت بھی تھی اور اس میں نصیحتیں بھی تھیں لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ انجیل کی کیا کیا صفات یہاں پہ آ گئی، ہدایت بھی، نور بھی، اور اپنے سے پہلی کتاب میں جو محفوظ شدہ احکامات تھے جن میں تبدیلی نہیں تھی ان کی تصدیق کرنے والی تھی. ٹھیک ہے، ان کو خلاف جانے والی نہیں تھی، لیکن ساتھ ایک حقیقت بھی واضح کرتی کہ ہدایت اور نصیحت کن کے لیے، للمتقین، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار رکھتے ہیں. ظاہر ہے انہی کے اوپر نصیحتیں عمل کرتی ہیں اور انہی کے لیے ہدایت ہے. وہی ہدایت پاتے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، یعنی جو جن کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہوتا ہے انہی کے اوپر نصیحتیں اثر کرتی ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نہیں مانا اور جنہوں نے ہدایت نہیں پائی، تو اصل میں ان کے اندر اللہ کا تقوی نہیں تھا، وہ متقین نہیں تھے. ورنہ کتاب تو اسی رب کی طرف سے بھیجی گئی تھی جس کی طرف سے پہلی کتاب تھی، اور وہی ہدایات تھیں، ویسے ہی احکامات تھے، تھوڑے تھوڑی سی تبدیلیاں تھیں بیچ میں، لیکن مین باتیں تو وہی تھیں. تو انکار کرنے والوں کے اندر خرابی تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نہیں تھی یا حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی نہیں تھے، ایسی بات نہیں. حضرت عیسیٰ بھی تصدیق کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے اب جب آگے قرآن مجید کی بات آئے گی تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے نہ کسی کتاب کا انکار کرنا ہے، نہ کسی نبی کا انکار کرنا ہے، اور کتاب میں جو صحیح احکامات ہیں ہم نے ان کی تصدیق کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اہل انجیل ہے ان کے بارے میں فرمایا. اگلی آیت پڑھ رہی ہوں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اسی کے مطابق فیصلہ کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا سے فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ وہ ہا کاف میم وہ فیصلہ کرے. لام جو ہے اس میں چاہیے کے معنوں میں ہے یا وہ کے معنوں میں ہے. ہا کاف میم فیصلہ. کون فیصلہ کرے؟ اہل الانجیل، حاملین انجیل، یعنی جن پر انجیل نازل کی گئی تھی انہیں بھی یہی چاہیے تھا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے. بما انزل اللہ فیہ، جو اللہ نے نازل کیا تھا اس میں. ومن، اور جو کوئی لم یحکم نہ فیصلہ کرے گا بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں. فاسق جو ہے وہ حدود توڑنے والا، فسق جو ہے وہ حد توڑ دینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ عیسیٰ بھی کوئی نیا مذہب نہیں تھے لائے، کوئی دین نیا نہیں لائے تھے، وہی دین کے فالوور تھے. ان سب کی جو صحیح باتیں تھیں، اس دین کی جو صحیح اصل شکل باقی رہ گئی تھی اور جو صحیح احکامات موجود تھے ان کی تو وہ بھی تصدیق کرتے تھے، اور ان پہ آنے والی کتاب بھی پچھلی کتاب کی محفوظ شدہ باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی. تو انجیل کو ماننے والے جو اہل انجیل ہیں یا حاملین انجیل، جو یعنی جو نصارہ جو ان کی بات کی جائے، کہ ان کو بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی فیصلے کرتے اور اس پر عمل کرتے. ٹھیک ہے. اصل میں ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ ظاہر ہے صرف تورات کے ساتھ نہیں ہوا، انجیل میں بھی یہی ہوا کہ اس میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی، اور اپنی مرضی کے فتوے اور مرضی کے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا نا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی بہت واضح نشانیاں بھی بیان کی گئی تھیں اور ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو اس کو بھی یہ لوگ چھپاتے تھے نا اپنی اس ضد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے. تو یہ اس لیے بھی یہ بات ان کو ساتھ ساتھ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ تم جو ہو ان جو تمہاری کتاب میں جو اصلی باتیں تھیں ان کو چھپا کے اور ان کو تبدیل کر کے یہ بیان کرتے ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ انسان جب خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے نا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی اہمیت رہ نہیں جاتی. اور یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ یہ دنیا کی
پیچھے اتنا پڑ گئے تھے کہ اللہ کے احکامات جو ہے نا وہ بہت ہی پیچھے ان کے لیے رہ گئے تھے اور ان کی اہمیت ہی بالکل ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا اگر اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے. پہلے کافر کہا گیا, پھر ظالم کہا گیا, اب فاسق کہا گیا. اگر آپ دیکھیں تو یعنی آیت بالکل وہی ہے, صرف اینڈ کی یہ جو بات ہے نا یہ چینج ہو جاتی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح یہ آپ کہہ لیں کہ ہیں تو سارے ہی گناہ, لیکن گناہ کی شدت یا نوعیت مختلف ہوتی ہے نا, تو ہیں تو یہ سارے حق سے انحراف کرنے کے ہی گناہ یا حق سے انحراف کرنے کے ہی مختلف طریقے ہیں, لیکن شدت مختلف ہے, طریقہ کار مختلف ہے, تو اس لحاظ سے اس کی وعید جو ہے وہ مختلف بتائے گی. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہنے کی جیسے دیت والا معاملہ تھا اس میں ظلم کرتے تھے تو وہ ظلم کی کیٹیگری میں آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو انسان یا کوئی گروپ آف پیپل وہ اس طرح کے گناہ کریں کہ وہ تینوں ہی قسم کی کیٹیگری میں آ جائیں, یعنی وہ ظالم بھی ہوں, وہ فاسق بھی ہوں اور وہ کافر بھی ہوں, لیکن کافر بمعنی حکم کے انکار ہونے کے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی جو مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہی بات ہے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ سمجھانے کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں, اور یہ کہ گناہ کی نوعیت اور شدت بھی چونکہ مختلف ہوتی ہے تو اس حوالے سے ڈفرینٹ کیٹیگری بتا دی گئی گناہ کی, لیکن ہے سارے گناہ ہی ہیں اور سب کے لیے وعید ہی ہے. سب کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف جانے والے لوگ جو ہیں وہ گنہگار لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پر مخاطب یہود, اس کے بعد نصارہ, لیکن بات جو ہے یہ سب کے لیے ہے, حکم عام ہے آج ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی, کیونکہ ہم بھی حاملین کتاب ہے. تو سب کے لیے یہی بات ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے احکامات کا انکار کر کے نہ کافر بنو, نہ ظالم بنو, نہ فاسق بنو. ٹھیک ہے, بعض مفسرین نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ فاسق جو ہے وہ پہلا درجہ ہے, اس سے زیادہ آگے جب انسان شدت کا گناہ کرتا ہے, زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے, اور پھر جب اس کو معمول بنا لیتا ہے تو تیسرا درجہ جو ہے وہ کافر کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اس کو اس طریقے سے درجات میں کیا, لیکن وہی بات ہے کہ کوئی انسان تینوں بھی کام کر سکتا ہے, تو وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے ایٹ اے ٹائم, کافر بھی ہو سکتا ہے, فاسق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بات اس میں سمجھنے کی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں نہ انسان کی اپنی کوئی نفسانی خواہشات ہوں گی, نہ اس دنیا کی اہمیت ہوگی, نہ لوگوں کا ڈر و خوف ہوگا. جب اللہ کے احکامات آ گئے تو انہی پر عمل بھی کرنا ہے, عمل کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرنا لوگوں سے, اور اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے صادر کرتے ہوئے یا فیصلے نافذ کرتے ہوئے بھی لوگوں سے نہیں ڈرنا, اور نہ لوگوں کی مرضی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ ناراض نہ ہو جائیں, یا یہ کہ وہ جس طرح آپ دیکھ لیں جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہوا ہے, رائٹ از رائٹ ہو چکا ہے نا, قوانین تو ایک تو ویسے ہی اسلامک قوانین اس طریقے سے نافذ نہیں تھے, لیکن جو بھی ایک ملک کا قانون ہے وہ بھی آپ دیکھیں ایک طرف رہ گیا آج کل. تو بس جس کی طاقت ہے, جس کا دل کرتا ہے, جس کے اوپر ظلم کر لے, کسی کے گھر میں گھس جائے, اس کی عزت پامال کر دے. نہ جان کی کسی کی کوئی عزت ہے, نہ مال کی کسی کی کوئی عزت ہے, نہ عورتوں کی, نہ بچوں کی, نہ مردوں کی, نہ بوڑھوں کی, سب برابر کیا ہوا ہے نا. تو اس میں دیکھیں فسق بھی آ رہا ہے, لوگوں کے اوپر ظلم بھی آ رہا ہے, اور کفر کے درجے پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی بات کی جا رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں فیصلے ہوتے تو پھر یہ سب کیٹیگری کے گناہ ہوتے ہیں. پھر اس میں جو معاشرہ بنتا ہے اس کی تصویر آج ہمارے سامنے ہے, ہمارے اپنے ملک کا معاشرہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس سے آگے قرآن مجید کے حوالے سے بات ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کنٹینیو کریں گے. ابھی اس کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں. اور جی اگر پلیز تلاوت پلے کر دیں.
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.